خان صاحب کے جو فیصلے ہیں آج کے، وہ ایسے ہیں کہ تاریخی فیصلے ہیں۔ پہلا فیصلہ، ظلم و ستم جیل کے اندر ختم نہیں ہوا اور ISI کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ بھوک ہڑتال کی تاریخ بر صغیر میں اور دنیا میں سارے لیڈروں نے اس وقت اختیار کی جب لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ زبان سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر جیل میں بھوک ہڑتال ہوگی تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں بھوک ہڑتال ہوگی اور ایسے مقامات کے سامنے ہوگی جن کا معنی وہی ہوگا جو ISI کا معنی تھا۔ بے شک ہم اب اتنا ظلم اور نہیں سہیں گے۔ دوسری چیز، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو اقتدار ملے جو عوام میں مقبول ہوں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ جو تم نے دھاندلی کرنی تھی کر لی، ہم اب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اور الیکشن کراؤ۔ اس سے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو 54 بلین روپے کوئی معنی نہیں رکھتے اتنی بڑی اکانومی۔ اس سے زیادہ تو جو ہے ایک دو غلطیاں جو انہی نے پچھلے میں کی ہیں، چاہے ویٹ اسکینڈل ہو چاہے دوسرے اس میں ہو چکی ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کھلی طور پہ یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ یہ حکم ہے۔ میرے پاس بہت سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کور کمیٹی میں، لیکن یہ وہ حکم ہے جو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ یہ جا کے میڈیا کو اناؤنس کرو۔ تیسرا بڑا فیصلہ وہ یہ ہے کہ اب دن دور نہیں ہے جب کال ہو جائے گی، اور اس کال کے اوپر یہ مجھے ہدایت دی گئی ہے، ان سب حضرات کے سامنے دی گئی ہے کہ ہر شخص سے نکلنا ہے، تمام لیڈرشپ نے نکلنا ہے، اور پرام لیڈرشپ نے پوری تیاری آج سے شروع کر دینی ہے۔ کل کوئی یہ بہانہ نہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ چوتھی چیز پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ امیروں کے لیے آیا ہے، غریب کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ جس بجٹ میں بچے کے دودھ پینے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، جس ملک کے بچوں میں 44% اسٹنٹنگ ہو اور اس کے باوجود دودھ پہ ٹیکس لگا دیا جائے، وہ عوامی بجٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بس صاحب اقتدار ہیں جو اس معیشت کی پلاننگ کر رہے ہیں، SIFC یہ صرف دنیا کے ایک اور ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس ملک کا نام ہے میانمار۔ ماضی میں ہمارے عرف عام میں برما، اور اس کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہوئے۔ پاکستان جو ترقی میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا تھا اس خطے کی، اب سب سے پیچھے رہ چکا۔ پھر آگے ایک چیز اور ہے کہ ابھی تو مہنگائی کے بارے میں فیصلے جو انہی نے کیے ہیں اس کے اثرات آنے نہیں شروع ہوئے۔ سخت فیصلے کی ضرورت ہے، ملک مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو، اور عوام ایک چیز دیکھتی اور مانگتی ہے کہ where is the light at the end of the tunnel؟ روشنی تو دکھاؤ، یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی؟ یہ مانا کہ مشکلات ہیں، معیشت مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، لیکن امید تو بتاؤ کہ 1 سال 2 سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ 12% مہنگائی کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے، تم نے 40% پہنچا دی۔ اور آج بھی جو تم نے اقدامات کیے ہیں، اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا، اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا۔ عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو، اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں AC لگا دو، زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو، پورا ایک انیکسی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے۔
या जरदारी रहते थे। जाए देखें, चक्की में रखा हुआ है। चक्की में रखा हुआ है। इमरान खान ने कोई बहाना करके हस्पताल जाने की भी नहीं कोशिश की। कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट कम करवा के मुझे भी बाहर भेज दो। इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़ा है और इमरान खान को ये यकीन है कि उसकी कौम उसके साथ खड़ी है। बहुत बहुत